بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن صرف 9 بار جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا دن بڑا ہی اہم ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کیجیے گا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن صرف 9 بار یہ سورت پڑھنے والا فراغ ہو جاتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ 9 محرم کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ جس گھر میں یہ سورت صرف 9 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آج 9 محرم کا میں نے بے صبری سے انتظار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج کا یہ دن نصیب فرمایا۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام اللہ کے حکم سے آ چکی ہے۔ آج 9 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے 9 حاجات کے لیے بھی بیٹھے گا تو 9 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا تو میرا رب اس سورت کو صرف 9 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے یوم عاشوراء 9 محرم کا دن بھی آ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کی پہلی 10 راتوں کو بھی لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 9 محرم کا دن ہے اور یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن صرف 3 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 9 محرم کے دن مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال آپ کو فراخی عطا ہوگی اور تنگدستی دور ہو جائے گی۔ پورے سال کے لیے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن اس قرآنی سورت کو 9 بار پڑھ کر اپنے رب سے جو چاہے مانگ لیں۔ ناظرین، یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی ایک ایک زبر زیر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کی پہلی 10 راتیں قبولیت کی راتیں ہوتی ہیں۔ محرم کے پہلے عشرے میں 2 ایام ایسے ہیں جنہیں یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ محرم کے مہینے کے خاص اعمال بتائیں، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں محرم کے دن جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اسے مکمل 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، اگر آپ ایک روزے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس دن کی فضیلت اتنی ہے کہ ایک روزے پر پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، تو اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات کتنا نوازے گی۔ اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چپھر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 9 محرم کے دن 9 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ، جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری سورت بھی کہا جاتا ہے، اس میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ اور جب کوئی بندہ 9 محرم کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 9 محرم الحرام کے دن پورا دن یا پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبت الگ الگ ہوتی ہے۔ جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ کسی رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کو میں رشتے کے لیے کر رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے مجھے اچھا رشتہ عطا فرما۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اگر آپ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ مکان کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ نیت کر کے یہ وظیفہ شروع کریں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جائیں گے تو میرا رب آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس کام کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی نیت لازمی کر لیجئے۔ اس مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی تک کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت اور برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو کامنٹ باکس میں ایک بار یا اللہ یا کریم لکھ دیں۔ ناظرین، آپ نے یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں تو یا اللہ یا کریمو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے، کیونکہ آج 9 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے۔ ناظرین، آج قبولیت کا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ یا اللہ یا کریمو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کی ایک قرآنی صورت ہے اور آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ قرآنی صورت سورۃ الفاتحہ ہے، وہ صورت جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ ایک بار مل کر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر ہے اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔
آپ نے 9 بار سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیں اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 9 محرم الحرام کے دن 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ کر 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا اور آپ کی نیکیوں کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے حوالے کیے ہیں اور جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو کتنی بار پڑھنا ہے تو بتا چکا ہوں کہ 9 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریمو، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص اس وظیفے کے اجزاء ہیں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، اور اگر آپ کو ترتیب سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو ایک بار پھر دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ 9 محرم الحرام کا دن، یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی زندگی اور آخرت آسان ہو جائے اور ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے؟ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔